درود بر یعقوب نبی۔ فرشتے وہی، خوش آمدید۔ دیکھ رہے ہیں آپ میں اپنے یوسف کی فراق میں کیا کیا نہ سہ رہا ہوں۔ دیکھ رہے ہیں آپ میری حالت کیا ہو گئی ہے۔ یوسف کو کس نے پیدا کیا اور پروان چڑھایا ہے یعقوب؟ تمام جہانوں کے خالق اور پروردگار خداوند متعال نے۔ بجز یوسف تمہاری کتنی اولاد ہے؟ بیٹی دینا کو ملا کر 12 اولادیں۔ جس کے 12 جانشین موجود ہوں وہ صرف ایک فرزند کے فراق میں یوں بے قرار ہوا کرتا ہے یعقوب؟ ان میں سے کوئی بھی یوسف کی جگہ نہیں لے سکتا۔ یوسف بے مثل ہے۔ بے مثال صرف خداوند یکتا کی ذات ہے۔ اور یوسف آئینہ خدا نما ہے۔ اسے دیکھتا تھا تو گویا جلوے جمال خدا اور مظہر تجلی خالق کو دیکھتا تھا۔ میں اپنا آئینہ خدا نما گم کر بیٹھا ہوں۔ تمام کائنات جلوہ جمال خداوند اور تجلی خدا کا مظہر ہے۔ اپنے اطراف پر ذرا نگاہ ڈالو۔ لیکن تمام موجودات ہستی ولی خدا نہیں، یوسف ولی خدا تھا۔ میں اپنا وہ آئینہ خدا نما گم کر بیٹھا ہوں جو مجھ پر حق ولایت رکھتا تھا۔ تمہیں کیسے پتا چلا کہ یوسف تم پر حق ولایت رکھتا ہے؟ کیونکہ اس نے خواب میں مجھے اپنے آگے سجدے کی حالت میں دیکھا تھا۔ خداوند بڑا غیور ہے۔ تمہارے پاس صرف ایک دل ہے یعقوب، اور ایک دل میں کبھی 2 محبتیں نہیں سما سکتی۔ وائے پروردگار، اگر یوسف کے لیے میری بے تابی و بے قراری حد سے زیادہ بڑھ گئی ہو تو میں تجھ سے معافی مانگتا ہوں، توبہ کرتا ہوں۔ میں یوسف کو جانشین خداوند سمجھتا تھا، نہ کہ اس کا شریک۔ یعقوب، جانتے ہو خدا نے تمہارے جد ابراہیم کو اسماعیل کب لوٹایا تھا؟ اس وقت جب خداوند نے ایک بھیڑ اسماعیل کی جگہ قربانی کے لیے بھیجا۔ نہیں، اس وقت جب ابراہیم اپنے اسماعیل کو خدا کی راہ میں قربان کر دینے پر آمادہ ہو گئے تھے، تب خداوند نے اسماعیل انہیں لوٹا دیا۔ ہاں، بالکل ایسا ہی ہے۔ چونکہ میں نے ابھی اپنے دونوں اسماعیلوں کو قربان نہیں کیا ہے، شاید اسی وجہ سے اب تک مجھے اپنے یوسف کا دیدار نصیب نہیں ہوا ہے۔ وائے، میں شرمندہ ہوں، بہت شرمندہ ہوں۔ لیکن خداوند یکتا کی قسم کھاتا ہوں کہ میں ابھی اسی وقت سے ان دونوں سے دستبردار ہوتا ہوں، اور ان سب کی جگہ میرے لیے صرف خداوند یکتا ہی کافی ہوگا۔ ہر سختی کے بعد راحت ہے۔ شاید یہ درد و غم کی انتہا اور راحت و سکون کا آغاز ہو، اور شاید اختتام ہجر و فراق اور آغاز وصل نزدیک ہو۔ مجھے یہ معلوم کیسے ہو کہ ایسا ہی ہوگا؟ ذرا غور کرو، تمام حالات و واقعات کی کڑیاں ملانے کی کوشش کرو، یقیناً اپنی مراد پالو گے۔ بیگ حق، فرشتہ وہی، کہاں ہیں آپ؟
پروردگار، آج کے بعد سے میں اپنے تمام ترگیلے، شکوے اور شکایات صرف تجھ سے ہی کروں گا اور تیری بارگاہ میں پیش کروں گا۔ میرے لیے تو یوسف ہے، تیرے بغیر یوسف کچھ بھی نہیں، تیرے بغیر یوسف کچھ نہیں۔ میرے معبود، میرے معبود، میں صرف تیری ہی عبادت کرتا ہوں اور صرف تجھ سے ہی مدد طلب کرتا ہوں۔ یوسف تیرے جمال کا آئینہ تھا، میں آئینہ دیکھا کرتا تھا تاکہ تجھے دیکھ سکوں، وگرنہ خدا آئینہ تو قابل دید نہیں ہوا کرتا۔ میں اگر یوسف کو عزیز رکھتا ہوں تو محض اس لیے تاکہ عشق کا تجربہ کر سکوں، وگرنہ میرا معشوق تو ہے۔ میں یوسف کی محبت سے مفہوم عشق کا ادراک کرتے ہوئے یوسف سے گزر کے تجھ تک، تو جو معبود حقیقی ہے، پہنچتا ہوں۔ پروردگار، یوسف تو تجھ تک پہنچنے کا ایک راستہ ہے۔